اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اولاً تعریف اس معبود برحق کی کہ وہ خلاق عالم، وہ مالک ارض و سما، وہ مالک جن و انس، کہ جس نے تمام عالم کو، یہ تمام ہستی کو اس لیے بنا دیا تاکہ اس کی ذات کو پہچانا جائے۔ وہ ذات الہی جو کسی کی محتاج نہیں، مگر اپنی حکومت، اپنی بادشاہیت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے اس حکومت میں اپنے ہادیان بھرک کو بیچ کے اور ہم جیسے گنہگار بندوں کو بھیج کے بتا دیا کہ دیکھو بادشاہ کسے کہتے ہیں، خالق کسے کہتے ہیں، رازق کسے کہتے ہیں، الہی نظام چلایا کیسے جاتا ہے۔ وہ معبود برحق کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب وہ ایک انسان کو بناتا ہے تو وہ انسان کو اشرف بھی بنا دیتا ہے اس کے اعمال و کردار کی بنا پہ، اس کی اچھائیوں کی بنا پہ۔ اس لیے اس انسان کو چاہیے عزیزوں کہ اپنے پروردگار کی کوتاہیوں، اس کی لغزشوں، یعنی جس چیزوں سے اللہ پسند نہیں کرتا، وہ کوتاہیوں میں پڑنے سے، وہ لغزشوں میں پڑنے سے باز آ جائیں، وہ گمراہی میں نہ جائیں۔ لیکن اگر ہم اس طریقے سے گمراہ ہو گئے کہ جیسا پروردگار نہیں چاہتا ہے اور جیسا شیطان لعین چاہتا ہے، ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا، تو یہ ہم نے اپنے آپ سے اپنی زندگی کو خراب کر لیا، اپنے آپ سے اللہ کے نظام سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے۔ اس میں پروردگار کا کوئی قصور نہیں عزیزوں، یہ قصور انسان کا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ پروردگار نے پیدا کیا ہے، پروردگار اپنی ذات کو پہچانوانا چاہتا تھا اس لیے ہمارا وجود بنایا، اب ہمیں بنا کے ہمیں کٹ پتلی بنا دیا ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ نے کٹ پتلی نہیں بنایا ہے، اسی لیے تو اللہ نے اختیار جیسا راستہ دیا ہے۔ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، سہولتیں ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس ہے، اب ہمیں چاہیے کہ کون سے وسیلے کو لے کے اللہ کی طرف جائے۔ اب وہ وسیلہ اللہ نے اپنے نبی برحق، اپنے امام برحق کی صورت میں ہمارے درمیان نافذ کیا، تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں بتائے کہ واقعاً اللہ چاہتا کیا ہے۔
اللہ نے بہت سی شریعتیں اسلام سے پہلے وارد کی ہے، آئی ہے. وہ شریعتوں میں کیا تھا، وہ شریعتوں میں کس طریقے سے عمل کیا گیا، وہ تمام پہلو کہ اس زمانے کے نبی، وہ زمانے کے لوگوں نے انجام دیے. جو اچھے تھے وہ صالحین تھے، جو متقی تھے وہ انجام دیے. جیسے آج کے زمانے میں بھی ہے کہ جب رسول آئے، دین مبین اسلام آ گیا، قرآن جیسے کتاب نازل ہو گئی. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اچھا کرنے والے وہ اچھا کر رہے ہیں، جو برے ہیں، جو گنہگار ہیں وہ گناہ کر ہی رہے ہیں، خطا کر ہی رہے ہیں. تو اسی لیے اختیار اللہ نے دیا ہے عزیزوں. تو یہ جو ہم اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو یہاں پہ کٹ پتلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں اپنے اعتبار سے چلانا سیکھ لیا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کر رہا ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے. تبھی تو اگر ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اچھا کر لیتے ہیں، برا کرنا چاہتے ہیں تو برا کر لیتے ہیں. اختیار ہے تبھی تو نا. تو ہمیں چاہیے کہ اچھائی کی طرف گامزن ہو، ہمارے قدم جب بڑھے تو اچھائی کی طرف بڑھے، نہ کہ برائی کی طرف جائے. بہرحال اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے کہ اول تاریخ سے لے کے جس بات کا میں نے آغاز کیا ہے عزیزوں، وہ آغاز کلام ہی، ابتدائے کلام ہی رہا ہے. کربلا، امام حسین علیہ السلام کی روش، ان کا طریقہ، جو بھی مختصراً طور پہ یہ ادنا سی طالب علم آپ کے درمیان میں باتیں بیان کر رہی ہوں اپنے مفہومی پہلو میں، کیونکہ واقعاً ہم اتنی بساط نہیں رکھتے کہ ہم معصومین کے قول کو ہو بہو اسی طرح آپ کو بتا دیں. یہ ہے انسان اتنا شعور رکھتا ہی نہیں ہے. اور کیوں نہیں شعور رکھ سکتا ہے؟ اگر اللہ کی دین ہو جائے، اللہ کی نظر کرم ہو جائے، آئمہ معصومین اپنی نظر کرم ہم پہ نچھاور کر دیں تو بے شک ہو سکتا ہے. مگر اس کے لیے ہمیں بھی تو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا عزیزو. اور آج معاشرہ وہی ہو رہا ہے، ہم سستی کی طرف جا رہے ہیں، بجائے کہ ہم بڑے، زمانہ ترقی کر رہا ہے اور ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھوتی کی طرف جائیں، ہم گھٹوتی کی طرف نہ رہیں، ہم آگے بڑھے، پیچھے نہ رہے. کیونکہ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارا ہی اچھا ہوگا. ہم کمال کی منزلوں کو طے کریں گے تو ہمارے ہی درجات میں اضافہ ہوگا. اگر ہم نے سراب کو چن لیا کہ جو کچھ بھی نہیں ہے، دکھائی تو بہت کچھ دے رہا ہے دور سے، مگر جب پاس گئے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر ہم نے سراب کو چن لیا تو کچھ بھی نہیں ہاتھ آنے والا ہے عزیزو. اسی لیے چاہیے کہ انسان اچھائی کی طرف جائے. تو جو پہلو میں آپ کے سامنے لے کے چل رہی ہوں، یہ جو کلام کو ہم نے کل اختتام کیا تھا، ہم اس مرحلے پہ پہنچے تھے کہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے پروردگار سے ہی خوف کھانا ہے. یعنی ہر انسان کو خوف الہی کا مالک ہونا چاہیے، جو سیرہ معصومین، سیرہ امام حسین علیہ السلام میں ہمیں ملی عزیزوں. اس کے بعد ہر چیز پہ ہمیں اللہ کو مقدم رکھنا ہے. اس کے بعد ہمیں تعہد الہی رکھنا ہے، یعنی اخلاقی طور پہ، اعتقادی طور پہ ہم جو عہد کر لے اس کو پورا کرے. معاشرتی زندگی جی رہے تو کیسے جینا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور جب پتہ ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے جیسے ہماری مرضی ہوگی ہم ویسا کام کریں گے. ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں اور آپ کا پڑوس پریشان ہو رہا ہے. آپ اپنی مرضی سے ایسا کام کر رہے ہیں جو کام ان کے لیے باعث زحمت ہو رہی ہے، باعث زحمت بن چکا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں کہ ہم معاشرتی زندگی میں اپنے عقیدے کے بیس پہ، اپنے مذہب کے اعتبار سے کسی شخص کو پریشان کر دے. کیونکہ یہ ائمہ معصومین کی روش نہیں ہے عزیزو، یہ یاد رکھیے گا. ائمہ معصومین علیہ السلام کو تو دشمن بھی دوست رکھتے تھے، اور اصل تعریف تو یہی ہے کہ دشمن دوست رکھے، دشمن تعریف کرے، دوست تو تعریف کرے گا ہی. دوست کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برا کہتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں اگر کینہ ہوگا تو پیٹھ پیچھے بول دے گا، جبکہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں سامنے ہمارے جو منہ پہ بولتا ہے، جو ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے، وہ ہمارا اصل اور سچا اور پکا دوست ہے. یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. تو ہمیں چاہیے اچھے سچے مخلص دوست بنائیں کہ جو ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیا ہے. جیسے آئینے میں ہم کھڑے ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے، ہمارا چہرہ کیا ہے. تو ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ کسی کو مزیتیں نہ دے، برابر اپنے عہد کو پورا کرے جیسے اللہ اور رسول اہل بیت چاہتے ہیں. ابھی یہاں پہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اس کے لیے بہت سے نقصانات اٹھانے بھی پڑ جاتے ہیں عزیزوں. اس کی بھی مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں گی. بنی اسرائیل میں ایک عابد ہے، بہت مشہور و معروف تھا، بہت متدین تھا، بہت عبادتیں انجام دیتا تھا. اب اس کی خود کی زبانی ہے شخص کی کہ ایک دفعہ میرا عبادتوں میں دل نہیں لگنے لگا.
یعنی جو میں اتنے روزے رکھتا تھا, جو میں اتنی نمازیں پڑھتا تھا, راتوں میں اٹھ کے بھی میں نمازیں پڑھتا تھا, میرا عبادتوں میں دل نہیں لگنے لگا, حتیٰ میرے آنکھ سے آنسو بھی نہیں روا ہوئے, یعنی آنکھ سے آنسو بھی خشک ہو گیا. یہ بہت افسوس کی بات ہے عزیزوں. یہاں پہ اگر کسی کی کنڈیشن ایسی ہو گئی نا, تو ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ اللہ ہم سے اپنی رحمتوں کو, اپنی رافتوں کو, اپنی برکتوں کو اٹھا رہا ہو دھیرے دھیرے. کیونکہ اگر ایک دفعہ توفیق سلب ہو گئی تو دوبارہ ملنی بہت مشکل ہو جائے گی عزیزوں. اسی لیے جو توفیق ملی ہوئی ہے اس کو سنبھال کے رکھیے. یہ فرش عزائے حسینی جو جناب زینب کی دین ہے ہمارے لیے عزیزوں, اس کو بچا کے رکھیے. یہ درس گاہ, یہ عبادت گاہ, یہ ہمارے لیے ایسا مرکز ہے جو ہماری زندگی اور دنیا دونوں سنوار رہا ہے. یہ فرش عزا, اس کی قدر کو جانیے. جب اس کو جانیں گے تبھی تو آقا ابا عبداللہ کو جانیں گے. ہم نے اصل مقصد میں عزاداری سمجھی ہی نہیں ہے عزیزوں. عزادار ہے, اب جب اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں تو عزاداری نبھانی آنی چاہیے. تب آقا ابا عبداللہ کے کردار کو سمجھ پائیں گے, ان کے رفتار کو سمجھ پائیں گے, ان کے گفتار کو سمجھ پائیں گے. بہرحال تو اس کی توفیق سلب ہو رہی ہے دھیرے دھیرے. اب یہ خود کہتا ہے کہ ایک رات میں بیٹھا اور میں نے بہت رویا, بہت گریا کیا میں نے, اور اللہ سے راز و نیاز کی, مناجات کی کہ پروردگار آخر کیا وجہ ہو گئی ہے کہ میرا عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا. یعنی میں صبح میں جو نماز کے لیے اٹھ جایا کرتا تھا, میں اٹھ رہا نہیں ہوں. آخر ایسی کون سی مجھ سے خطا ہو گئی ہے پروردگار. تو اللہ کہتا ہے عزیزوں کہ اے میرے بندے, ایک چڑیا نے, چڑیا کتنی معمولی سی ہوتی ہے عزیزوں, چھوٹی سی جاندار ہے, ایک پرندوں میں ایک شے ہے, اس نے تمہاری شکایت کی ہے. کیا شکایت ہے؟ دیکھو میں نے پہلے ہی کہہ دیا عزیزوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کبھی کبھی بڑی بڑی ہو جاتی ہے, توفیقات سلب ہونے کا باعث بنتی ہے. اور ہم اپنی توفیقات کو سلب نہ کروائے, کیونکہ اگر ہمارے دل میں خوف الہی رہے گا, اللہ کو ترجیح دیں گے, اخلاقی اور اجتماعی پہلو کو برابر سمیٹ کے لے کے چلیں گے, اپنے عہد کو پورا کریں گے, تو انشاءاللہ کبھی بھی توفیق ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی. اب کیا شکایت کی تھی اس چڑیا نے اللہ سے؟ تو کہتے ہیں کہ بس اتنا کہا اللہ نے اور یہ بیدار ہو گیا. یعنی خواب غفلت میں جو سو رہا تھا اٹھ گیا یہ. اب اٹھ کے یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ آخر یہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ چڑیا نے شکایت کی ہے تمہاری. تو اسے یاد آتا ہے کہ ہاں کچھ روز پہلے میری کھڑکی پہ ایک چڑیا آئی ہوئی تھی اور میرے بچوں نے ضد کی کہ بابا اس چڑیا کو پکڑ لیجئے, ہم اس سے کھیلیں گے. اور میں نے بھی اپنے بچوں کا کہنا مان لیا, اس چڑیا کو لے لیا, جبکہ وہ بہت پر مار رہی تھی. یعنی چڑیا کا بچہ تو سمجھ لو, چڑیا ہوتی تو کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آتی, وہ بچہ ہی تھا, ابھی صحیح سے اڑ نہیں سکتا تھا, اس وجہ سے وہ ہاتھوں میں آ گیا. اب جب پکڑ لیے بچوں کے ساتھ, یہ خود بھی کھیلنے لگے, یہ حضرت, یہ شخص. اب یہی کھیلنے میں کبھی ایک بچے سے دوسرے بچے کی طرف, کبھی دوسرے بچے سے اس بچے کی طرف, کبھی والد صاحب کی طرف, یعنی اس طریقے سے جیسے گویا ایک بال ہو گیا ہو. اس طریقے سے وہ کھیل رہے تھے کہ اسی عالم میں جب ان کے ہاتھ سے وہ بچہ چھوٹ گیا وہ چڑیا کا, تو وہیں پہ سائڈ میں کچھ چیزیں جلی ہوئی پڑی تھی. اب چاہے چراغ روشن کیا ہوگا, یا اگر ہمارے زبان میں کہہ لو موم بتی وغیرہ ہو, اگربتی وغیرہ ہو, کہ وہ جو وہاں پہ روشن تھا, اب وہ چڑیا کا جو پر ہے وہ وہاں پہ جا کے لگا, اور حتیٰ اس کا پیر بھی بیچاری کا اس کا جل گیا. اب یہ جو حشر اس کا ہوا اس بچے کا, تو یہ چڑیا نے اللہ سے شکایت کی, یعنی پروردگار دیکھ, یعنی تیرے بندے نے میرے اس بچے کا کیا کر ڈالا ہے, یعنی اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوا ہے. تو عزیزو دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم اللہ کی مخلوق ہے, ویسی وہ چڑیا بھی اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں وہ بھی شکایتیں کرتے ہیں. یہ ایک عمل ہمارا ہے, دیکھا جائے تو ہم سوچیں گے کہ تو یہ کچھ بھی نہیں تھا, ایک بال ہی تو اس کا جل گیا تھا, ایک پیر ہی تو جل گیا تھا, یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. یعنی آج ہمارے بچے اگر کوئی مرغی کا چوسے کا بچہ لے کر آ جاتے ہیں, مرغی کا بچہ چوزا لے کر آگے اور کھیلتے ہیں, اور ہم اس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, تو سوچ لیجئے کہ کہیں ہمارا بھی وہی عالم نہ ہو جائے جیسے اس شخص کا ہوا, بنی اسرائیل کا, جو بہت مشہور و معروف عبادت گزاروں میں سے تھا. عزیزو ہم تو پھر بھی اتنے مشہور و معروف نہیں ہیں, تو کوئی ایسا عمل اللہ کو ہمارا ناگوار نہ ہو جائے کہ جو ہماری توفیقات کو سلب کرنے کا باعث بن جائے. بہرحال اللہ ہم تمام کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف کریں. اس کے بعد چوتھے مرحلے پہ جو میں آپ کو بات لے کے پہنچی تھی وہ تھی ہوائے نفس پہ قابو پانا تھا. عزیزو کہ انسان جب ہوائے نفس پہ قابو پا لے گا تو اسے سیرہ معصومین سمجھ آ جائے گی, اسے آقا ابا عبداللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے گی. ہوائے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے
ہمارے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ انسان جب اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے گا تو انسان فلاح پا جائے گا. لیکن نفس پہ کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی شے ہے عزیزوں. ابھی یہاں پہ تہران کے ایک عالم دین کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک نوجوان شخص آ گیا. ابھی ماہ محرم شروع نہیں ہوا ہے، شروع ہونے والا تھا کچھ روز کے بعد. اب یہ شخص جیسے ہی آتا ہے یہ کہتا ہے عالم دین کہ میں ایسا گنہگار شخص ہوں، میں ایسا خطا کار شخص ہوں کہ میں شراب بنا پیے نہیں سو سکتا ہوں. شراب جو گناہ کبیرہ میں سے عزیزو حرام قرار دی گئی ہے، اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے یہ شے، کہ میں اسے بنا پیے سو ہی نہیں سکتا. اب یہ جو متدین شخص ہے، یہ عالم دین ہے، یہ کہتے ہیں، اس سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے ایک رائے ہے، ایک حل ہے، میں اسے بتاتا ہوں، تم اس پہ عمل کرو. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بتا دیجئے. اب یہاں یہ عالم دین گویا ہوتے ہیں عزیزوں، اور کہتے ہیں کہ تم اپنے ایریے سے ہٹ کے، یعنی تم اپنے ایریے میں، اپنے ایریے کی جو تمہاری انجمن ہے جہاں پہ تم ماتم بپا کرتے ہو وہاں پہ نہیں، بلکہ اپنے ایریے سے دور جا کے، تہران سے کہیں دور جا کے، وہ تہران کا رہنے والا شخص تھا، وہاں سے کہیں دور جا کے کوئی ایک انجمن کو پیدا کر لو، یعنی وہاں پہ جا کے دیکھ لو، ڈھونڈ لو، تلاش کر لو. جب وہ تمہیں مل جائے تو جب جیسے ہی چاند نکلے گا، یعنی اذاں حسینی پتہ لگ جائے گی کہ اب کل سے محرم شروع ہے، تو تم رات سے ہی کالے لباس پہن کے اور وہاں پہ مجلسوں میں جمع ہو کے مجلسوں کو اٹینڈ کرنے لگ جانا. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب اس نے یہی عالم دین کی بات پہ عمل کیا اور یہ چلا جاتا ہے اپنے جگہ سے دور، اور وہاں جا کے یہ جیسے ہی جب چاند نکلتا ہے اسی طریقے سے عمل انجام دیتا ہے. اب کہتے ہیں جیسے جیسے روز بروز دن بدن دن آگے بڑھتے جا رہے تھے، یعنی ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، چوتھا دن آیا، یہ ایک ایک دن اپنے گھر میں آ کے ایک ایک جو شراب کی بوٹل تھی اس کو توڑتے جا رہا تھا عزیزوں. دیکھیں امام حسین اگر کسی کو دیکھ لیتے ہیں نا، یہ میں نے پہلے کی شروع مجلسوں میں بھی آپ کو تذکرہ بتا چکی ہوں، کامل الزیارت کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا کہ ابن بابوی کولوی کہہ رہے ہیں، وہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام حسین جو ہے اپنے عزادار کو ہر ایک کو الگ الگ دیکھ کے اس کی مغفرت بھی کرتے، طلب مغفرت کر رہے ہیں. یہاں پہ جو بھی ذاکر ذاکرہ عالم عالمہ بیٹھتے ہیں عزیزو، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اگر مصائب جب شروع ہوتے ہیں اور ہم یہاں سے گریہ جب شروع کرتے ہیں اور آپ وہاں سے گریہ شروع کرتے ہیں تو ہم آپ کو وہاں سے خاموش کرا دیں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کی ہی بس کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، آپ اپنے آپ کو روک لیں رونے سے، گریہ کرنے سے. مگر یہ امام حسین کا جذبہ ہے، یہ امام کی دین ہے، یہ شفاعت امام حسین علیہ السلام ہے عزیزو، کہ وہ اپنے ہر ایک عزادار کو دیکھ رہے ہیں اور طلب مغفرت بھی کر رہے ہیں. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جب اس نے یہ کام کیا تو امام نے اس پہ نظر کرم کی، اور جب نظر کرم ہوئی تو اس نے شراب کی ایک بوٹلیں آ کے توڑی عزیزو. یہ اپنے نفس پہ اس نے کنٹرول کیا، اپنے نفس کو باغی نہیں ہونے دیا. اگر باغی ہونے دیتا، سرکش ہونے دیتا تو کبھی بھی پلٹ کے نہیں آتا امام معصومین کی طرف، بز میں امام حسین میں پلٹ کے نہیں آتا. پلٹ کے آنا یہ دلیل ہو گئی کہ انسان کو فرش عزائے حسینی کمال کی منزلوں پہ پہنچاتی ہے. یہ فرش، اس لیے میں نے کہا کہ یہ فرش عام فرش نہیں ہے، یہ ہمیں گھٹاتا نہیں، یہ ہمیں بڑھاتا ہے. یہ ہمیں گناہ نہیں بلکہ گناہ سے باز رکھنے کا آلہ ہے. یہاں پہ یہ فرش پہ آ کے گناہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا عزیزوں کہ آئیے گناہ کریے. اور اکثر ہمارے مجالس میں یہی ہوتا ہے، مجلس یہاں جیسے اختتام کے مرحلے پہ پہنچی اور یہاں پہ ہم 4 اکٹھا ہو کے ہم ایک دوسرے کی چیمگوئیوں میں لگ گئے. تو یہ عزیزو گناہ نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ میں بہت معذرت کے ساتھ جملہ کہوں گی، واقعاً یعنی یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے ابھی تک تو مجلس کر رہے تھے، نوحہ پڑھ رہے تھے، ہم مرثیے پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، اور اس کی جیسے ہی بات یہ نہیں، یہ چیزیں اختتام کے مرحلے پہ پہنچی نہیں کہ ہم یہاں جمع ہو گئے، اب شروع ہو گئے ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کے لیے. تو عزیزو واقعاً خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیے. دیکھیے یہ فرش جو ہے وہ گناہ نہیں سکھاتی، یہ فرش گناہوں سے باز رکھتی ہے، ہمیں محفوظ رکھتی ہے، بچاتی ہے. اور بچنا ہے تو در اہل بیت جیسے در ہمیں کہیں نہیں ملے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہمارے ہادی ہے، ہمارے ہدایت گر ہے، ہمیں وہ ہدایت پہنچاتے ہیں.
امام حسن مجتبی وہ بھی ہمارے لیے ہدایت گر ہے، وہ بھی خوش اخلاق ہے، مگر امام حسین سید الشہداء ان کی ہدایت ایسی ہے جو ہمیں رشد کی طرف لے کے جاتی ہے، جو ہمیں کمال کی طرف لے کے جاتی ہے، جو ہمیں بڑھاتی ہے، ہمیں عروج دلاتی ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے آپ سے نابود کر دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا عزیزوں۔ ایک عالم دین مجلس بپا ہے، مجلس پڑھ رہے ہیں، اور جو مجلس میں تذکرہ، جو موضوع کلام چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جنت کے دروازوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اب جنت کے دروازوں کے تذکرہ کرنے میں انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جنت میں ایک در کا نام، ایک دروازے کا نام ہوگا باب المجاہدین، یعنی جو لوگ جہاد کر کے درجہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں ان کا یہ دروازہ ہے، یعنی ان کو یہاں سے وارد کیا جائے گا، وہاں سے داخل بہشت، داخل جنت ہوں گے ایسے حضرات۔ پھر انہوں نے دوسری مجلس میں دوسرے جنت کے دروازے کا تذکرہ کیے۔ اب وہ جنت کے دروازے کا نام تھا روزے داروں کا دروازہ، باب الصیام، یعنی جو لوگ روزہ رکھتے تھے روزے کے دنوں میں، ماہ مبارک رمضان میں، ایسے حضرات اس دروازے سے وارد بہشت ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرے دروازے کا تذکرہ کیا، وہ دروازے کا نام تھا باب الاحسان، یعنی احسان والا دروازہ۔ جن لوگوں نے بھی اس دنیا میں احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، ایسے حضرات اس دروازے سے وارد جنت ہو جائیں گے۔ اب اسی مجمع کے درمیان میں ایک ضعیف مرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ذاکر، اے عالم دین، آپ جتنے دروازے بتا رہے ہیں تو یہ اس میں سے تو کوئی بھی دروازہ ہمارے کام کا نہیں ہے، کیونکہ ضعیف ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ اپنی باتوں کس طریقے سے مکمل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ جو مجاہدین ہوں گے تو ان کے لیے باب المجاہدین ہیں جنت میں، وہ اس دروازے سے چلے جائیں گے۔ تو بھئی ہم تو ضعیف ہیں، ہم تو اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ اگر جنگ ہو جائے، جنگ چھڑ جائے تو ہم جنگ پہ جائیں اور ہم بھی مجاہد ہو جائیں، ہم بھی جہاد والے ہو جائیں، تو یہ ہم سے دور ہے، یعنی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ دوسرا آپ نے جنت کے دروازے کا تذکرہ کیا کہ جو روزے رکھنے والوں کے لیے ہیں، تو ہم واپس سے وہی ضعیفی اپنا انہوں نے عذر بتایا کہ یہی ضعیفی کی سبب سے ہم روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو اس کا مطلب ہم وہ جنت سے جا ہی نہیں سکتے۔ تیسرا آپ نے کہا کہ احسان اور نیکی، جو دنیا میں کار خیر کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اچھی چیزوں میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس دروازے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بھئی ہم تو اتنا مال بھی نہیں رکھتے، یعنی ہم اتنے صاحب دولت نہیں ہیں، تو پھر ہم جیسوں کے لیے تو یہ دروازے یعنی کوئی فائدے کی ہی نہیں ہے، یعنی ہم کو تو یعنی جنت ملے گی نہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ وہ عالم دین خود فکر مند ہو گئے، ان کے خود کا کلام ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ تینوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اگر ایک ضعیف انسان کے لیے کہا جائے تو واقعاً ان کی بات معقول تھی کہ یہ تینوں میں سے وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اب یہ کہتے کہ جب میں گھر میں آیا تو سفینۃ البحار کتاب کا نام انہوں نے دیا ہے، جو شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، رائٹر ہے شیخ عباس قمی۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب کو اٹھایا ہے، یعنی میں نے خدا سے دعا کیا کتاب اٹھانے سے پہلے کہ پروردگار مجھے کوئی ایسا آج باب بتا دینا، دروازہ بتا دینا کہ کل میں جواب دے سکوں مجلس میں جا کے۔ اب یہ جیسے ہی کتاب کھولتے ہیں، یہاں اللہ کا نام لیا تھا، کتاب کھولی اور کتاب کھولتے ہی جو پہلے صفحے میں نام آیا تھا وہ تھا باب الحسین۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزوں، باب حسین، کہ جس کے لیے ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ خود رسول نے بھی یہ حدیث کہی ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ اب یہ دروازے میں سے تو ہر کوئی جا سکتا ہے، جو حسین کا ماننے والا، ہر کوئی سے مراد ہے نا جو حسین کا ماننے والا ہے، جو واقعاً حسین والے ہیں، جو حقیقت میں امام حسین والے ہیں۔ اور پھر یہ عالم دین نے دوسرے دن جا کے بتا دیا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب حسین، کہ امام حسین انشاءاللہ اپنے چاہنے والوں کو اسی دروازے سے لے کے جائیں گے۔ تو عزیزو، یہ تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اور ہم نے بلکہ کہنا نہیں بلکہ ہم نے اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں یہ بیٹھا بھی لیا ہے کہ ہم تو جائیں گے ہی جنت میں، بے شک ہم جائیں گے جنت میں، ہم مولا علی کی ولایت رکھنے والے ہیں، اہل بیت ہیں، ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم نہیں جائیں گے جنت میں تو کون جائے گا؟ مگر جنت میں جانے کے لیے ویسے اسباب ہونے چاہیے، ویسے ذرائع ہونے چاہیے۔ جب ہمارے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے تو کیسے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ جب جہاں ہمارے معصومین خود کہہ رہے ہیں کہ تم اطاعت کرو پروردگار کی،
معصیت سے، گناہ سے بچو، خدا کے اجر سے، جہاں ہم خوش ہو جاتے ہیں خدا اجر دے گا، ثواب دے گا، وہیں اس کے عذاب سے ڈرو بھی. یہ ہمارے خود معصومین ہمیں فرما رہے ہیں. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اس چیز پہ ہم عمل پیرا ہو جائے، کیونکہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر صرف حسین کرنے سے، صرف آنسو بہا لینے سے، یا 2 مہینہ 8 دن، کیونکہ ابھی تو محرم کی شروعات ہے عزیزو، ابھی تو آج 8 محرم آئی ہے، ابھی تو آگے پورا ہمیں عزائے حسینی قائم رکھنی ہے. تو صرف قائم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو روش بنا لیا، اس کو طریقہ بنا لیا، اس کو رواج قائم کر دیا ہے، نہیں، بلکہ اس کو اپنے دلوں میں اتار لیجئے کہ اس سے سبق حاصل بھی کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ بھی اس پہ ہمیں عمل کرنی ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو واقعاً پھر ہمارا، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، کہ پھر ہمارا جو ایمان ہے وہ واقعی نہیں ہے، صرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں. یہ صرف زبانی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں، دلی طور پہ نہ ہم شیعہ ہیں اور نہ ہی مسلمان ہیں. بہرحال اس کے بعد 5ویں مرحلے پہ کہا جاتا ہے استقامت. یعنی یہ جو 5 محور جو میں لے کے چل رہی ہوں، مسلسل 3-4 روز سے یہی سلسلہ جاری ہے عزیزو، کہ ہم کب اہل بیت کی روش پہ عمل پیرا ہو لیں گے، اور کب ہم سیرہ معصومین والے اپنے آپ کو کہیں گے، جب ہمارے اندر یہ خاصیت ہوگی، یہ محور ہوں گے کہ ہم اللہ سے ڈریں گے، ہم ہر چیز میں اللہ کو فوقیت دیں گے، ہم اپنے عہد، اخلاقی عہد کو، اجتماعی عہد کو پورا کریں گے، ہم نفس پہ اپنے قابو رکھیں گے. اور 5ویں مرحلے پہ استقامت ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں گے. ثابت قدم رہنا بہت بڑی بات ہے عزیزوں، اور ثابت قدمی کربلا کے شہداء میں ہی تھا. ابھی میں مصائب سے دور ہوں عزیزوں. امام حسین علیہ السلام آغا ابو الفضل عباس کے لیے ملتا ہے، اور بھی شہداء کربلا کے لیے ملتا ہے، کہ کربلا کے میدان میں یہ بڑھتے ہی بڑھتے جاتے تھے. یعنی ان کا چہرہ جو تھا، جب یہ بڑھتے تھے، دشمنوں کی طرف حملہ آور ہوتے تھے، تو چہرہ حشاش ہوتا تھا، کھلتا تھا. کسی نے امام باقر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ مولا، کیا کربلا کے جو شہید تھے ان کو درد کا احساس نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیں سوال بھی کیسے سوال ہے، عجیب طریقے سے، مگر امام نے بھی کتنا اچھا جواب دیا ہے، اتنا خوبصورت جواب دیا ہے کہ اس کی مثال واقعاً مل نہیں سکتی عزیزوں. 5ویں آقا ہمارے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، آقا ابا عبداللہ کی محبت اتنی ان کے اندر جذب کر چکے تھے وہ لوگ، کہ ان کو کربلا میں جو درد ملا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوا. اس کی مثال دے دوں عزیزوں، جو کرکٹر لوگ ہوتے ہیں، جو فٹ بالر ہوتے ہیں، جن کو اسپورٹس میں بہت زیادہ مہارت بھی ہوتی ہے اور شوق اور جذبہ ہوتا ہے، دیکھیں وہ جب بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ گریں گے، اٹھیں گے، بھاگیں گے، ان کو چوٹ بھی لگے گی، مگر انہیں احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا وہ ولولہ ہے، وہ ان کا جذبہ ہے، وہ ان کا شوق ہے، اس وجہ سے. تو بس کربلا کے شہداء بھی چاہتے تھے کہ بس کتنی جلدی ہمارا نمبر لگ جائے، یہ شہید سے پہلے، ان سے پہلے ہم چلے جائیں آقا حسین پہ فدا ہونے کے لیے. اسی لیے بار بار آگے بڑھ رہے تھے اور امام سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ امام ہمیں جانے کا موقع دیجیے، امام ہمیں جانے کا موقع دیجیے. اس لیے انہوں نے درد کا احساس ہی نہیں کیا. کیوں احساس کریں گے عزیزوں، جب سامنے اتنی عظیم الشان شخصیت کھڑی ہو کہ جنہوں نے واقعاً اپنے اصحاب کو خود چن لیا، تو پھر اس کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ انسان ان کا ساتھ چھوڑ دے. بہرحال کہا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود کے لیے، عبداللہ بن مسعود کے سلسلے میں ملتا ہے، یہ استقامت کی بات کو واضح کر دوں، پھر انشاءاللہ اپنے بات کو یہیں پہ اختتام کرتے ہوئے آگے کی گفتگو کو انشاءاللہ کل کے لیے رکھیں گے. کہ استقامت میں عبداللہ بن مسعود کی مثال دی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ محکم و مضبوط تھے عزیزوں، اور واقعاً ایک اہل بیت کے ماننے والے کو، امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے کو ویسا ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ 3 خلیفہ کے زمانے میں تھے، اور بیت المال برابر ایک دم صحیح طریقے سے جو حقدار تھا اس کو پہنچا رہے تھے، اور کوئی اس کے اندر ذرا برابر بھی کمی پیشی نہیں کر سکتا تھا. حتیٰ یہ بھی بہت چاہتے تھے، یعنی یہ خلیفہ بھی، مگر وہ بالکل بھی ہونے نہیں دیتے تھے. یعنی اس طریقے سے انہوں نے برابر اچھی طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو، اپنی نگہداری کو، جو ان کو نگہداشت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس کو نبھا رہے تھے، بخوبی نبھا رہے تھے. اب کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ بیمار ہو گئے عبداللہ بن مسعود. اب یہ 3 خلیفہ ان کی عیادت کے لیے پہنچے. اب جب پہنچے تو عبداللہ بن مسعود جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں
کہ میں جانتا ہوں تم بیمار ہو, تمہارے بال بچے ہیں, یعنی گھر ہے, آل و عیال ہے, تمہیں ضرورت ہے, تمہیں ضرورت لاحق ہو رہی ہوگی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب مجھے ضرورت تھی, جب تمہیں پہلے آنا چاہیے تھا تو تب تو تم آئے نہیں, اور جب تم نے پوچھا بھی نہیں, اور اب جب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, یعنی عنقریب موت آ جائے گی, تو اب تم مجھ سے آ کے یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بولو یا نہیں. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود سے یہ اصرار کرتے ہیں, مگر عبداللہ بن مسعود نہ کہہ دیتے عزیزو کہ نہیں, مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرے آقا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیز ہمیں بتائے ہے کہ بس میں اور میرے اہل خانہ اس چیز کو, اس ورد کو پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی فقیر نہیں ہوں گے. اب وہ ورد کیا ہے عزیزو؟ وہ قرآن مجید کی سورہ مبارک ہے, سورہ واقعہ ہے, کہ جس کی پڑھنے کے لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جو انسان بھی ہر شب ہر رات میں اس سورہ واقعہ کو پڑھے گا وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا, مگر ہاں اس شرط کے ساتھ کہ عقیدہ مضبوط ہو عزیزو, بے دلی والا نہیں کہ بس عادت میں ہم نے سما لیا ہے, سو رہے ہیں, آدھے لیٹے ہیں, آدھے اٹھے ہیں, آنکھیں بند ہے ہماری اور پڑھ رہے ہیں. اور آج کل تو زمانہ بہت, یعنی کہتے ہیں نا کہ زمانہ فیشن ہوتے جا رہا ہے, بدلتی جا رہی ہے چیزیں, کانوں میں ہم نے ایئر فون لگا لیے, بس سن لیے, ٹی وی لگا دیا, اس میں سورہ واقعہ چل رہی ہے. تو یہ سب چیزیں عزیزو, یعنی یہ نہیں کہوں گی کہ مت کریے, مگر یہ طریقوں کو جز نہیں بنائیے عزیزو, کیونکہ جب ہم جز بنا لیتے ہیں تو ایک چیز کی رکت ہٹ جاتی ہے, یعنی جو اس کی اہمیت ہے, جو اس کی قدر ہے, وہ ختم ہوتی چلی جائے گی. اب وہ قرآن ہے, عام کتاب نہیں ہے, قرآن کا ذکر ہو رہا ہے, سورہ واقعہ اللہ کا کلام ہے, کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے کہ ہم آدھا سو رہے ہیں, آدھے جاگ رہے ہیں, کانوں میں ایئر فون لگا لیے, موبائل پہ لگ رہا ہے, ٹی وی میں لگ رہا ہے, لیٹے ہوئے آرام سے سن رہے ہیں, یعنی ایک عادت بنا لی ہم نے. اگر ایسے سن رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی پھر ہم جب شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے تو بہت تنگ دستی ہے, تو کوئی ایسا نہ ہو کہ یہی عمل سے ہمارے تنگ دستی ہو رہی ہو عزیزو, کیونکہ ہمیں کوئی بھی عمل سچے دل کے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے, عقیدت کے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے, دل کے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے. اگر دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں گے کوئی کام کو, تو تب اللہ اس کو قبول کرتا ہے, تب اللہ اس کو مستجاب کرے گا. ہم بے دلی کا کوئی کام کریں گے تو پروردگار کیسے قبول کر لے گا؟ بہرحال انشاءاللہ پروردگار ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرمائے کہ واقعاً ہم پروردگار خوف الہی والے ہو جائے, ہم تمام چیزوں میں اپنے پروردگار کو مقدم کرے, ترجیح پروردگار کو دے. ہم جو عہد کر لے پروردگار اخلاقی اعتبار سے, اعتقادی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, اس میں پورے کھرے اتر سکے. پروردگار ہمیں جو ہمارے نفس کی ناجائز خواہشات ہے اس سے بچا لے, اور پروردگار ہمیں استقامت عطا فرما. یہ بہت بڑی بات ہے جو استقامت, اور استقامت تھی مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام میں. یہ وہ شخصیت ہے جن کا تذکرہ ہم 8 محرم کو کرتے ہیں عزیزو, جن کے مصائب ہم 8 محرم کو پڑھا کرتے ہیں. یہ عام انسان نہیں ہے, یہ عام شخصیت نہیں ہے, یہ جناب ام البنین کے بیٹے ہیں, مولا کائنات کے بیٹے ہیں. ان کی منزلت کے لیے یہ کہہ دوں ارباب اذاں کہ جن کو سیدہ اپنا بیٹا کہہ دے, یہ بہت بڑی بات ہے ارباب اذاں. مولا عباس کا رتبہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر. آج جناب عباس کا تذکرہ کرنا ہے ارباب اذاں, ضرور یہاں پہ جناب فاطمہ دو عالم کے ساتھ مادر مولا عباس بھی آئی ہوئی ہے. پرسہ دیجئے آقا آزادیوں کو, ان کے بھائی کا پرسہ دیجئے, مولا حسین کو ان کے بھائی کا پرسہ دیجئے, جناب سکینہ کو ان کے چچا کا پرسہ دینے آئے ہیں ارباب اذاں. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب جناب قاسم چلے گئے اور جب شہادت کا جام پی چکے, مولا عباس آئے امام حسین کی طرف اور کہتے آقا مجھے اجازت دے دو. مولا کہتے نہیں عباس, میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا عباس, ارے تم تو میرے فوج کے علم بردار ہو عباس. ایک دفعہ مولا چلے جاتے ہیں ارباب اذاں. اس کے بعد جب علی اکبر بھی چلے گئے
اور درجے شہادت پہ فائز ہو گئے. اب پھر دوبارہ آتے ہیں مولا عباس, کہتے ہیں آقا اب تو اجازت دے دیجئے, اب تو اکبر بھی نہ رہے. ایک دفعہ مولا کہتے ہیں نہیں عباس, ارے میں تمہیں کیوں کر اجازت دے دوں عباس, تم تو میرے فوج کے سپہ سالار ہو عباس. ایک دفعہ مولا عباس کہتے ہیں ارباب ازا آقا وہ فوج ہی کہاں کہ جس کی میں سپہ سالاری کروں یا علمداری کروں. اللہ اکبر. الغرض ایک دفعہ مولا نے اجازت دی, مگر یہ بھی کہہ دیا کہ عباس شرط یہ ہے کہ تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے عباس, تم جانا چاہتے ہو تو بچوں کے سبیل کر دو پانی کی. اللہ اکبر. الغرض مولا یہاں بڑے جناب سکینہ کی خیمے کی طرف. ایک دفعہ ننھے ننھے کوزوں کو لیے جناب سکینہ در پہ کھڑی ہے ارباب ازا, اور بچوں کو تسلی دے رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں, ارے ابھی میرے چچا عباس جائیں گے اب پانی لے آئیں گے. میں کہوں سکینہ ارے اب تو چچا جائیں گے تو تا قیامت کی دوری ہو جائے گی. اللہ اکبر. الغرض ہم یہاں پہ خیمہ گاہ حسین جناب زینب میں آ گئے. ایک دفعہ یہاں بہن نے بھائی کو دیکھا, بھائی نے بہن کو دیکھا. اب جو وداع آخر لینے لگے نا مولا عباس ارباب ازا, ایک دفعہ جناب زینب کہتی ہے عباس میری کچھ باتیں سن کے جاؤ عباس. اللہ اکبر. الغرض مولا عباس کہتے ہیں جی آقا زادی فرمائیے. بی بی کہتی ہے عباس جب میرا سن چھوٹا سا تھا نا, ایک دفعہ میں بابا کے بازوؤں پہ بیٹھی ہوئی تھی, بابا ارشاد فرما رہے تھے, اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں میری چادر سرک گئی تو بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لے لیا. ایک دفعہ یہ طرز عمل مجھے ایسا عجیب سا لگا کہ میں بابا سے ارشاد کر بیٹھی کہ بابا ایسا آپ نے کیوں کر کہا. بابا کہتے ہیں کہ زینب یہی تمہارے ہاتھوں میں ایک دن رسن باندھی جائے گی. وہ وقت گزر گیا عباس, اور جب میں بڑی ہو گئی, ارے میرا گھر جب بھائیوں سے بھر گیا تو میں نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا کہ جس کے 18 بھائی ہو, ارے اس بہن کے کوئی کیسے رسن باندھ دے گا. مگر عباس آج تمہارے جانے سے یقین ہو گیا کہ ان بازوں میں رسن بندھ جائے گی. اللہ اکبر. الغرض ثانیہ زہرا سے وداعی لے لی مولا عباس نے. اب جو چلے قتل گاہ کی طرف, ارے وہ فوجی اشکیاں ادھر سے ادھر ہو گئیں. یہاں فرات میں اترے مولا عباس, مشکیزے کو بھرا. اب جو واپس پلٹے ہیں نا مولا عباس, اب ذوالجناح کو جو لے کے چل رہے ہیں مولا, بس یہاں پہ اب مولا عباس کی یہ خواہش ہے ارباب ازا کسی طریقے سے خیمہ گاہ حسینی میں یہ پانی پہنچ جائے. ایک دفعہ جو بکھری ہوئی فوج تھی وہ سمٹ کے آ گئی. یہاں چاروں طرف سے جب وار ہونے لگا, ارے شکی نے موقع پاتے ہی دائیں ہاتھ کو قلم کیا. اب جو دایاں بازو گرا مولا کا, ارے مولا نے بائیں بازو میں اپنے مشکیزے اور علم کو لے لیا. اس کے بعد یہاں ذوالجناح کو بڑھاتے جا رہے ہیں. ارے دوسرا شکی آگے بڑھا اور بائیں ہاتھ کو مولا کے ذبح کر دیا. ارے یہاں علم سنبھل نہ سکا, سر سبھی نے کربلا پہ علم گرا, مگر مولا نے مشکیزے کو تھام لیا اپنے دانتوں سے. الغرض ذوالجناح بڑھتے جا رہا ہے. ارے ہرملا نے تیر چلایا. اب جو مشکیزے پہ لگا تیر, عباس کی آس ٹوٹ گئی ارباب ازا. ارے مولا وہیں تھم گئے. وہ جو تیروں کی بارش ہوئی, ارے ایک تیر آنکھوں میں پیوست ہوا. یہاں اپنے آقا کو آخری سلام کہا. یہاں امام حسین نے جیسے ہی اپنے بھائی کا کلام سنا, یہاں بے ساختہ لبوں پہ آیا, عباس الان انکسر ظہری, ارے تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. الغرض مولا حسین آئے عباس کی طرف. اب جو دیکھا
تیر آنکھوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک دفعہ مولا نے جب تیر کو نکالا، ارے یہاں پہ مولا عباس نے امام حسین کا دیدار کیا۔ اب یہاں پہ آقا حسین نے ایک خواہش ظاہر کی ارباب ازا۔ مولا کہتے ہیں عباس ارے تم نے زندگی بھر کبھی بھی بھائی نہ کہا مجھے، آج بھائی کہہ دو عباس۔ ایک دفعہ آقا عباس نے ارے بھائی کو دیکھا اور جو بھائی کہا اس کے بعد روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمتیں تمام۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ مروان بن حکم نے جنت البقیع میں کسی بی بی کی صدائے گریہ سنی، ارے اپنے گھوڑے کو وہیں پہ روک دیا۔ اب جو قریب آیا تو کیا دیکھا کہ مادر ام البنین بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور گریہ کر رہی ہے۔ اب وہ گریہ کیا تھا ارباب ازا؟ گریہ یہ تھا مادر عباس کا کہ اگر میرے عباس کے بازو نہ کاٹے گئے ہوتے تو میرا حسین کبھی شہید نہ ہوتا۔ واہ عباسا، واہ محمدا، واہ علیہ، واہ فاطمہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون۔ پروردگارہ یوسف زہرا ولی عصر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، مولا کو دشمنوں کے شر و بلیاء سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ شیعان حیدر کرار جو بھی پریشان حال ہے بے حق چار معصومین تمام کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ جن لوگوں نے بھی التماس دعا کے لے کہا ہے پروردگارہ بے حق چار معصومین تمام کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔